السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: بساط عجز میں تھا ایک دل، ایک قطرہ خون وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی۔ بساط عجز یعنی عاجزی کی بساط، عاجزی کی حالت یا عاجزی کی حیثیت، اور بانداز چکیدن کہتے ہیں ٹپکنے کے طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ عاجز کی بساط میں جو سر و سامان ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی دل اور اس کی کیفیت، اور اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ صرف خون کا ایک قطرہ ہے، وہ قطرہ بھی سر جھکائے نیچے کی طرف لٹکا رہتا ہے، گویا وہ ابھی ٹپک پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دل کے سوا میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں، اور دل کی کیفیت وہ ہے جس کی تفصیل بتا دی، یعنی ایک قطرہ خون ہے اور وہ بھی ٹپکا ہی چاہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: رہے اس شوق سے آزردہ ہم چندے تکلف سے، تکلف برطرف ایک انداز جنوں وہ بھی۔ تکلف برطرف کا مطلب ہے کہ حق تو یہ ہے اور سچ بات تو یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شوق و شنگ محبوب سے تھوڑی سی مدت کے لیے ایسے ہی مصنوعی طور پر، بناوٹ کے طور پر ناخوش رہے۔ حق یہ ہے کہ ہمارا یہ طریقہ بھی ہمارے جنون عشق کا ایک انداز تھا۔ مطلب یہ کہ محبوب سے ناراض ہونے کی حقیقت مجال ہی نہیں ہے، لیکن بس تکلف سے ہم نے ایک ناراضگی کی صورت پیدا کر لی، گویا یہ سمجھ لیا کہ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو محبوب کو خیال ہوگا، وہ پوچھنے آئے گا کہ بھئی آپ کیوں ناراض ہیں، کیا بات ہے، تو اس طرح ذرا ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ لیکن تھی یہ بناوٹ جو جنون عشق کے انداز میں اختیار کی گئی۔ جب دیکھا کہ محبوب پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو تکلف اٹھا دیا اور پہلے کی طرح ہی تعلقات رکھنے پہ گزارا کرنا پڑا۔ شعر دیکھیے کہ خیال مرکب تسکیں دل آزردہ کو بخشے، میرے دام تمنا میں ہے ایک صید زبوں وہ بھی۔ صید زبوں کا مطلب ہوتا ہے ناتوان شکار، دبلا پتلا شکار، کمزور شکار، جسے شکاری پسند نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دل رنجیدہ اور غمزدہ ہو تو اسے موت کے خیال سے کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو بھی تو میری حالت یہ ہے کہ آرزو کے جال میں جتنے شکار میں نے پھانس رکھے ہیں ان میں سے ایک دبلا اور مریل شکار خیال مرگ کا بھی، یعنی مرنے کے موت کا خیال بھی ہے، یعنی مدت سے یہ سمجھے بیٹھا ہوں کہ موت آئے گی اور غمزدہ دل کے لیے تسکین کا سامان باہم پہنچے گا، لیکن موت آتی نہیں، اور یہ مریل شکار میری تمنا کے دام میں مدت سے الجھا ہوا ہے۔ کوئی یہ ایک فضول اور بیکار سا خیال ہے جو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھی بات کی، اچھا شعر ہے۔ شعر دیکھیے کہ نہ کرتا کاش نالا مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم، کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ نالا تو آپ جانتے ہیں رونے پیٹنے کو کہتے ہیں، افزائش کہتے ہیں بڑھنے کو، اور درد دروں کہتے ہیں اس درد کو جو دکھائی نہ دیتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اے ہمدم، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ فریاد اور فغاں نہیں کرنی چاہیے، میں نے بے خبری میں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دل کا درد اور بھی بڑھ گیا۔ فرد و فغاں کی جو فریاد اور فغاں کی جو غرض تھی وہ یہ تھی کہ دل کا بخار نکل جائے گا، اور جس درد نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اس میں کمی آ جائے گی، مگر اس نے الٹا اثر کیا، درد میں اضافہ ہو گیا۔ اگر پہلے سے مجھے اس نتیجے کی خبر ہوتی تو میں رونا پیٹنا کیوں مچاتا۔ ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مصائب اور اپنی پریشانیوں میں تکلیف کے لیے دور کرنے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے جس سے پریشانی میں کسی قدر کمی ہو جائے، لیکن وہ تدبیر الٹی پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ نہ اتنا برش تیغ جفا پر ناز فرماؤ، میرے دریائے بے تابی میں ہے ایک موج خاں وہ بھی۔ برش کہتے ہیں برش
کاٹ کو کہتے ہیں، اور تیغ جفا کہتے ہیں وہ تلوار جو جفا کی تلوار ہو، بے وفائی کی تلوار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تیغ جفا کی کاٹ پر ناز کرنے کی کون سی وجہ ہے؟ میرے دل میں بیتابی کا دریا لہریں لے رہا ہے، ان لہروں میں سے ایک بہت ہی خونی قسم کی لہر آپ کی تیغ جفا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لہروں نے مجھے بیتابی اور اضطراب کا تختہ مشق بنا رکھا ہے، آپ کی تیغ جفا ان میں سے صرف ایک لہر ہے۔ اس کے علاوہ بھی خدا جانے کتنی لہریں اس دریا میں اضطراب کی تصویر بنی ہوئی ہوں گی۔ شعر ہے کہ میں عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجیے، لیے بیٹھا ہے 1 2 4 جام واژگوں وہ بھی۔ واژگوں کا مطلب ہوتا ہے الٹا، اور میں عشرت یعنی وہ شراب جس کو پی کے آپ کو بہت مزہ آئے، ساقی گردوں انہوں نے کہا ہے آسمان کو، اور آسمان کو جب شاعر مخاطب کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کہہ رہے کہ جب جام الٹ دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی شراب تھی وہ پی جا چکی، اب کچھ باقی نہیں جس کی خاطر جام سے کام لینے کی ضرورت ہو۔ تو آسمان کے ساقی سے عیش و عشرت کی شراب کی خواہش کا کون سا مقام ہے؟ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ 1 2 4 جام جو اس کے پاس ہیں انہیں بھی عہدہ کر رکھا ہے، گویا جتنی شراب اس میخانے میں تھی وہ ختم ہو چکی۔ 1 2 4 کو جمع کیا جائے تو 7 بنتے ہیں۔ یہ اشارہ 7 آسمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور 7 سیاروں کی طرف بھی۔ مراد یہ ہے کہ اب آسمان کے ساقی سے کسی کو شراب عشرت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ سب کچھ ختم کر کے اپنی دکان بڑھائے بیٹھا ہے۔ چلیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دل میں ہے غالب شوق وصل و شکوہ ہجراں، خدا وہ دن کرے جو اس سے میں یہ بھی کہوں وہ بھی۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو ہیں نہیں، شوق وصل کہتے ہیں ملاقات کے شوق کو، اور شکوہ ہجراں وہ شکوے جو تنہائی کے حوالے سے معشوق سے کیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ غالب میرے دل میں وصل کا شوق بھی ہے اور جدائی کی شکایتیں بھی، خدا وہ دن لائے کہ میں اپنے محبوب سے دونوں چیزیں کہہ سکوں، یعنی وصل کا شوق بھی عرض کروں اور ہجر کی جتنی شکایتیں ان کا بخار بھی نکال دوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ اس کے اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔